بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں تمام احباب؟ امید ہے انشاءاللہ خیریت سے ہوں گے۔ آج انشاءاللہ اب سبق نمبر 134 پڑھیں گے، اور سبق نمبر 134 میں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 279 اور 280 پڑھیں گے۔ سبق کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور ساتھ بیل کے نوٹیفیکیشن کو بھی پریس کریں تاکہ آنے والی جتنی بھی ویڈیوز ہیں ان کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سبق کا آغاز کرنے سے پہلے اگر آپ پہلی مرتبہ ہمارے چینل پہ آئے ہیں تو یہ جو 3 رنگ آپ کو نظر آ رہے ہیں، اس میں جو اسلوب ہم نے اپنایا ہے وہ 2 طرح کا ہے۔ اسلوب نمبر 1 تفہیم القرآن بذریعہ علامات، اس میں جو 3 رنگ استعمال کیے گئے ہیں، سرخ رنگ ایک علامت کے لیے ہے، نیلا رنگ دوسری علامت کے لیے ہے، اور جو کالا رنگ ہے وہ اصل لفظ کے لیے ہے۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم فقہنا فی الدین، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فإن لم تفعلوا، پس اگر تم سب نے ایسا نہ کیا، فَاذْنُوا، تو تم سب خبردار رہو، بحرب من اللہ ورسولہ، جنگ کے اعلان سے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے، وَإِن تُبْتُمْ، اور اگر تم توبہ کر لو، فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تو تمہارے لیے ہیں تمہارے اصل مال، لا تظلمون، نہ تم سب ظلم کرتے، ولا تظلمون، اور نہ تم سب پر ظلم کیا جائے گا۔ آج کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے سود کی حرمت کے بعد اس کا جو گناہ ہے، اس کا جو نقصان ہے وہ بیان کیا ہے کہ سود لینے والا ایسے ہے جیسے وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے والا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو سمجھ دے دی ہے، قرآن پاک کو آپ نے پڑھا ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف آپ کے دل میں آیا ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو آپ کا اصل مال ہے وہ آپ نے لے لینا ہے۔ نَذُو عُسْرَةٍ، اور اگر ہو تنگی والا، فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، تو مہلت دینی چاہیے اس کو اسودہ حالی تک، یعنی جب تک وہ حالات اس کے بہتر نہ ہو جائیں، اگر آپ اس کو مہلت دے دیں تو یہ آپ کے لیے بہتر ہے۔ وَأَن تَصَدَّقُوا، اور یہ کہ تم سب صدقہ کرو، خیر لکم، تو بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون، اگر ہو تم سب سمجھ رکھتے۔ ایک مرتبہ پھر اپنے سبق کو اچھی طرح دیکھ لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، پس اگر تم سب نے ایسا نہ کیا، فَاذْنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کیا نہ کیا، یعنی سود کو نہ چھوڑا، اللہ تعالیٰ سے نہ ڈرے، اور ایمان والوں کا جو ایک شیوا ہے اس کے مطابق زندگی نہ گزاری، اسی طرح سودی زندگی کے اندر تم دھنسے رہے، سودی معاملات کے اندر تم پھنسے رہے، تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر تم نے اگر ایسا نہ کیا تو پھر کیا ہوگا، فَاذْنُوا، تو تم سب خبردار رہو، بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جنگ کے اعلان سے، من اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے، وَإِن تُبْتُمْ، اور اگر تم توبہ کر لو، فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تو تمہارے لیے ہیں تمہارے اصل مال، یعنی اگر تم نے توبہ کر لی ہے تو اب تم نے کیا کرنا ہے، جو تمہارا اصل مال ہے وہ تم لے لو، لا تظلمون، نہ تم سب ظلم کرتے، ولا تظلمون، اور نہ تم سب پر ظلم کیا جائے گا۔ آگے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ، وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اب سود اگر ختم کرنا ہے تو اس کے لیے اگر کسی کو آپ نے قرض دینا ہے تو اس کے اندر پھر کیا معاملات ہیں وہ اللہ تعالیٰ آگے بیان فرما رہے ہیں کہ اگر کسی کے پاس پیسے نہیں ہیں، وعدہ آ گیا ہے، تو اس کو جب تک اس کے پاس پیسے نہیں آ جاتے، وہ اسودہ حالی نہیں ہو جاتا، اس وقت تک آپ اس کو مہلت دے دو۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اور اگر ہو وہ تنگی والا، فَنَظِرَةٌ، تو مہلت دینی چاہیے، إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اسودہ حالی تک۔ تو یہاں پہ جو گول تھا اس کا ترجمہ نہیں ہوگا، معلم القرآن کے اندر ہم نے پڑھا ہے، تو اس کے اندر تمام تر علامتوں کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے، اگر وہ تمام لیکچر آپ نے نہیں دیکھے تو وہ ضرور دیکھیں۔ وَأَن تَصَدَّقُوا، اور یہ کہ تم سب صدقہ کرو، خیر لکم، بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون، اگر تم سب سمجھ بوجھ رکھتے ہو۔ اسلوب نمبر 2 ہے تفہیم القرآن بذریعہ اردو زبان، اس میں کالا رنگ اردو میں مستعمل الفاظ کے لیے، نیلا رنگ بار بار استعمال ہونے والے الفاظ کے لیے، جو سرخ رنگ ہے وہ نئے الفاظ کے لیے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، پس اگر تم نے ایسا نہ کیا، فَاذْنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو ہوشیار ہو جاؤ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے، وَإِن تُبْتُمْ، اگر تم توبہ کر لو سود سے، فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تو تمہارے لیے ہیں تمہارے اصل مال، لا تظلمون، نہ تم ظلم کرو، ولا تظلمون، اور نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اگر ہو مقروض تنگی والا، تنگ دست،
فناظرۃ الی میسرۃ، تو مہلت دینی چاہیے سودہ حالی تک، وان تصدقوا، اور یہ کہ تم صدقہ کرو، خیر، تو زیادہ بہتر ہے، یعنی صدقے سے مراد کیا ہے، اور رأس المال چھوڑ دو، یعنی جو اصل مال ہے تمہارا وہ بھی تم چھوڑ دو، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم سمجھ بوجھ رکھتے ہو۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ سود کو چھوڑنے کے بعد اگر آپ نے لوگوں کے ساتھ احسان کرنا ہے تو اگر کوئی تنگ دست ہے تو اس کو مہلت دے دو۔ اس کو مہلت دینے کے حوالے سے حدیث کے اندر بڑی فضیلت جو ہے وہ بیان کی گئی ہے، تو ہمیں بھی اگر کسی کے ساتھ ہم لین دین کریں تو ہمیں بھی اگر کوئی اس طرح تنگ دست ہو تو اس کو مہلت دینی چاہیے، اگر اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے، اگر آپ اس کو معاف کر دیتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کو عمل بہت زیادہ پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ جنت کے اندر قیامت کے دن ایک شخص کو اسی وجہ سے داخل کرے گا کہ اس کے اندر یہ صفت ہوگی کہ وہ مقروض لوگوں کو مہلت بھی دیا کرتا تھا، اور اگر کوئی نہیں دے سکتا تھا اس کو معاف بھی کر دیا کرتا تھا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی آج کے اس سبق سے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والے پیغام کو اپنے دلوں میں جگہ دیں اور عملی طور پہ اس کا مظاہرہ کریں۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس طرح خیال رکھیے، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ لیسن میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔